بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور ابھی جو کعبہ شریف ہے اس کو تعمیر یعنی بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے یعنی بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا اتہاس کیا ہے؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ دوستو، ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 404 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے یعنی تعمیر کیا جا چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، جس طرح تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں۔ دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے پیچھے بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کے طواف کر لیا یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز 70,000 نئے فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرف فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کرے اور میری عبادت کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا تھا کہ چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی گئی، جن بنیاد کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیاد پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ زود، ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسر کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو چوتھی مرتبہ کس نے بنایا؟ دوستو، خانہ کعبہ کو چوتھی مرتبہ اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا؟ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسان آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں بار
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، یعنی اس گھر کو بناؤں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد کا نشان حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیاد دکھنے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لب، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبریل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بنائی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی، ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتے تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم اعمال کا اور 6ٹھی بار قبیلہ زرہم نے بنایا۔ قبیلہ زرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد عسکر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں مرتبہ بنانے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قوسا بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سردار کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو قریش کے تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر رکھا گیا۔ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا، اگر یہی طریقہ رہا تو ہر آنے والا حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر
1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا میں چنی گئی، اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1443 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔